بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ابو محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں الضحیٰ ٹی وی چینل۔ معزز حاضرین و ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے روس میں کی ہوئی ایک جماعت کی ایک ایمان افروز کارگزاری پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اس سے قبل اگر آپ نئے ساتھی ہیں اور آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعین، اللہ کے راستے میں نکلنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ پیغمبروں کا شیوا ہے، پیغمبروں کی سنت ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہم السلام سبھی نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ یہ محنت تمام انبیاء علیہم السلام نے کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس محنت کی ذمہ داری اور اس کام کی ذمہ داری ہم پر بھی ہے۔ موجودہ جس کی صورت تبلیغی جماعت کی شکل میں موجود ہے، متحدہ عرب امارات سے ایک جماعت 40 دن کے لیے روس میں تبلیغ کی غرض سے گئی، تو جس مسجد میں ان کی تشکیل ہوئی، بدقسمتی سے اس کا قفل بھی زنگ آلودہ ہو چکا تھا۔ جماعت کے ساتھیوں نے مسجد کھولی تو ساری مسجد مٹی کا ڈھیر بنی ہوئی تھی، پوری مسجد میں گرد جمع تھی۔ انہوں نے پوری مسجد کی صفائی کی۔ نماز کا وقت ہوا، اذان کی آواز سن کر ایک بڑھیا تیز قدموں سے چلتی ہوئی مسجد کی دہلیز پر آ کھڑی ہوئی اور حیرت سے جماعت کے ساتھیوں کو تکنے لگی، غور سے ارد گرد کا معائنہ کرتی رہی۔ ساتھیوں کے دریافت کرنے پر کہا کہ میں یہیں پڑوس میں رہتی ہوں، 70 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی اس مسجد میں کسی کو آتے نہیں دیکھا۔ جیسا آپ کو کرتے دیکھا یہ سب میرے باپ دادا کرتے تھے، لیکن ان کے بعد جوں جوں وقت گزرتا گیا سب کچھ بدل گیا۔ جب تبلیغیوں نے یہ دل سوز آواز سنی تو رونے لگ گئے کہ ہم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ اگلے دن یہ لوگ محلے میں گھر گھر دکان پر جا کر لوگوں کو جو ناسمجھی کی وجہ سے مرتد ہو چکے تھے ان کو اسلام کی دعوت دی، پھر سے مسلمان کیا اور مسجد میں لائے۔ چند ہی ہفتوں میں پورے محلے میں دین کی لہر آ گئی، جیسا کہ اسلام ان کے لیے ایک نیا مذہب ہو۔ کچھ دنوں بعد محلے والوں نے 500 گز کی قالین پر تمام لوگوں کو جمع کیا اور جماعت والوں سے دین کے معاملات سیکھے اور مزید محنت کے لیے لوگوں کو تاکید کی۔ پھر جب ان کے 40 دن پورے ہو گئے تو ان کی رخصتی کے دن اس محلے میں گمسان کا عالم تھا، جیسے کہ ان کا کوئی خاص عزیز فوت ہو گیا ہو۔ یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تبلیغ والوں سے سوال ہو رہا ہے، یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ لوگوں کو دکانیں چاہیے؟ کیا آپ لوگوں کو مکان چاہیے؟ دکان، مکان، کاروبار، حتیٰ کہ اگر آپ کو نکاح کی ضرورت ہے اس کا بھی ہم بندوبست کر دیتے ہیں، اپنی بیٹیاں آپ کے نکاح میں کر دیتے ہیں۔ بس آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہ کر ہماری اسلام سے متعلق مزید رہنمائی فرمائیں۔ تو جماعت والوں نے ان کو اپنی ترتیب سے متعلق بتایا، لیکن وہ نہ مانے۔ وہ لوگ بضد تھے کہ آپ لوگ واپس نہ جائیں، کہیں پھر سے ہماری نسلیں تباہ نہ ہو جائیں۔ تبلیغیوں نے اپنی مجبوریاں اور تقاضے
بتاتے ہوئے بالآخر اس بات پر وہ آمادہ ہو گئے کہ ہم لوگ جاتے ہی ایک دوسری جماعت بھیجنے کے لیے اپنے مرکز میں درخواست کریں گے۔ اس طرح سے یہ جماعت اللہ کی راہ سے واپس اپنے گھروں کو لوٹ آئی۔ امریکہ میں تقریباً 52 صوبے ہیں۔ وہاں کے لوگ جب رائیونڈ میں اجتماع پر آئے تو درخواست کی کہ ہمیں ہر صوبے کے لیے الگ سے ایک جماعت چاہیے جو در در پہنچ کر اسلام کی حقانیت سے لوگوں کو مستفید کریں۔ امریکہ میں ایک جماعت گئی۔ اس جماعت کے 2 لوگ ایک بندے کے پاس دین کی غرض سے پہنچے تو اس نے ایک بندے کا گریبان پکڑ کر کہا، میرے ابو امی بغیر کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اس سب کے ذمہ دار تم لوگ ہو۔ تم لوگوں نے دین پہنچانے میں بہت دیر کر دی۔ قیامت کے دن میں تم لوگوں سے اس بات کا حساب لوں گا۔ جب اس آدمی کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو اس سے اس ملال کی وجہ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ کچھ ہی ماہ پہلے وہاں کی ایک دوسری جماعت آئی تھی جن کی بدولت یہ بندہ اسلام سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوا ہے، اور اس کو دکھ ہے کہ اس کے والدین بہت بڑی نعمت سے شرمندہ ہو کر ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلیں گے۔ فلپائن میں 400 سال پہلے 100% مسلمان تھے، لیکن اسلام سے ناواقفی کی بدولت یہ لوگ اسلام سے دور ہوتے گئے، اور کچھ لوگ تو برائے نام مسلمان رہ گئے، باقی سب مرتد ہو گئے۔ کسی کا بھائی عیسائی تو کسی کا باپ۔ جب پہلی مرتبہ 1976 میں رائیونڈ سے وہاں جماعت گئی تو 7 آدمی اس کام میں لگ گئے۔ پھر 1993 تک 1 لاکھ فلپائنی تبلیغ کی محنت پر گامزن ہو چکے تھے۔ بنگلہ دیش میں تبلیغی اجتماع کے موقع پر ایک فرانسیسی اچانک ممبر پر آ کر کہنے لگا کہ اے لوگو، ہم نے تم لوگوں تک چھوٹی سے چھوٹی اپنی ایجادات بھیجی تاکہ سارے لوگ ہماری ایجادات سے مستفید ہوں، لیکن تم لوگوں نے مفت کا کلمہ ہمارے تک ہمارے اجداد سے روکے رکھا، اس کا حساب اللہ تم سے لے گا۔ چند سال پہلے تنزانیہ میں ایک جماعت گئی۔ کچھ ماہ بعد ان کا ایک خط رائیونڈ میں موصول ہوا کہ یہاں کے لوگوں میں دین کی اتنی طلب اور پیاس ہے کہ ایک دن میں 3000 لوگوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی، اور جب وہ جماعت سال پورا کر کے واپس آئی تو کارگزاری میں بتایا کہ ایک سال میں 20,000 لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ انگلینڈ میں 1952 میں جب پہلی جماعت گئی تو وہاں صرف 2 مسجدیں تھیں، اور اب الحمدللہ تبلیغ کی محنت اور اللہ کے کرم سے 1500 مساجد ہیں، جن میں سے 100 ایسی مسجدیں ہیں جو پہلے گرجا گھر ہوا کرتے تھے۔ انگلینڈ والوں کا کہنا ہے کہ وہاں اب گرجا گھر بہت کم رہ گئے ہیں۔ جب بھی کوئی گرجا گھر فروخت ہونے لگتا ہے تو مسلمان خریداری میں پہل کرتے ہیں۔ ایک گرجا گھر کی خریداری پر ایک ہندو نے مندر بنانے کے لیے قیمت میں چھڑائی کر دی تو مسلمانوں کی عورتوں نے اپنے زیور بیچ کر اس کی رقم ادا کی اور گرجا گھر کی جگہ مسجد تعمیر کرائی۔ یاد رہے، گرجا گھروں کی جگہ مسجدوں کی تعمیر کی بڑھتی ہوئی تعداد کی وجہ سے حکومت نے پابندی بھی لگائی تھی۔ اب وہاں گرجا گھر صرف اتوار والے دن کھولے جاتے ہیں، باقی پورا ہفتہ بند رہتے ہیں۔ بوگو سلاویہ میں جب پہلی جماعت گئی تو دور دور تک مسجدوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے ان کو ہوٹل میں رہنا پڑا، اور اب الحمدللہ دعوت و تبلیغ کی محنت سے وہاں آج
3500 مساجد آباد ہیں۔ ہالینڈ کا موجودہ تبلیغی مرکز پہلے پادریوں کا دینی مدرسہ تھا، جہاں پر پادریوں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی۔ لندن میں جو تبلیغی مرکز ہے وہ پہلے عیسائیوں کا گرجا گھر تھا۔ کینیڈا میں پادریوں کا ایک بہت بڑا مدرسہ تھا، لیکن آج وہاں پر قرآن و حدیث کا درس دیا جاتا ہے۔ فلپائن سے ایک جماعت کو کیوبا بھیجا گیا، جس کی برکت سے وہاں کے 3000 مرتدوں نے کلمہ پڑھا اور 30 باقی لوگ بھی اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ جب یہ جماعت واپس آنے لگی تو کیوبا والے زاروں قطار رونے لگے اور درخواست کی کہ ہمارے بھائیوں سے کہنا ہمیں بھول نہ جائیں، ہماری یہاں رہنمائی کے لیے، اسلام کے فروغ کے لیے اور ہماری نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے لیے آتے رہنا۔ فلپائن میں عورتوں کی ایک جماعت گئی تو ان کا بیان سن کر 60 فلپائنی عورتیں وہیں بیٹھ کر اپنے لیے برقعے انہوں نے منگوائے اور واپسی پر برقعوں میں ملبوس ہو کر واپس گھروں کو چلی گئیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے رائیونڈ بھیجا۔ جب پتہ چلا کہ دینی تعلیم کے لیے پوری دنیا سے لوگ رائیونڈ کی طرف آ رہے ہیں اور تعداد میں کثرت کی وجہ سے کچھ بچوں کو واپس کیا جا رہا ہے، تو فلپائنی عورتوں کی طرف سے ایک خط موصول ہوا کہ خدارا ہم نے اپنے زیور بیچ کر بچوں کو دین کی تعلیم کے لیے روانہ کیا ہے، خدا کے لیے ان کو واپس نہ کرنا، ورنہ یہ کبھی بھی دین کو سمجھ نہ سکیں گے۔ تو الحمدللہ جماعت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مشرف کیا جہاں اسلام کے آثار بھی نہیں تھے۔ تو اس کام میں ہم سب کو جڑنا چاہیے اور اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سے بھی اس کا کام لے۔ تو یہ اس دور کی بہت عظیم محنت اور بہت عظیم کام ہے، اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔